بسم الله الرحمن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ان في ذلك لذکری لمن كان له قلب. یہ باتیں اس کو فائدہ دے گی جس کے سینے میں دل ہوگا، اور جس کے سینے میں تالا لگا ہوگا، سل لگا ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ملے گا. یہ بتا دوں کہ گلدستہ سنت کیا ہے، جو ابھی تک ہمارا موضوع سلنگ چلا ہے. پچھلے 19 پارٹ پورے ہو چکے. یہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا تھا، اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، اور کھانا کیسا تھا. کھانے میں کیا پسند فرماتے تھے، کیا ناپسند فرماتے تھے، کب کیا کھایا، کب کیا پہنا، پہنتے کیا تھے. ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات آئے گی. تو مقصد اس کا یہی ہے کہ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مل جائے، اور سننے والے کو بھی جہاں تک اللہ چاہے پوری امت ہے، اللہ کے حبیب کی جہاں تک چاہے اللہ آواز کو پہنچا دے. ایک بات دیکھیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل انبیاء ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز عطا کی جو سب سے افضل ہے. تفصیلات اس کی بہت ہے، چند ایک اشارہ دے کر بات کو شروع کرتے ہیں. کتابیں کتنی آئی؟ 4. سب سے افضل کون سی؟ قرآن پاک، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. امتی بے شمار آئے، سب سے افضل امت کس کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. پانی بے شمار ہے، لیکن افضل پانی کون سا؟ آب کوثر. اس سے افضل علماء نے لکھا ہے آب زمزم. جب معراج کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سینہ مبارک کو چاک کیا، تو اس وقت جو پانی استعمال کیا گیا وہ آب زمزم تھا. اگر جنت کا پانی آب کوثر کا پانی افضل ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لے کر آتے. زمزم استعمال ہوا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افضل پانی استعمال ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ افضل کوئی چیز کسی اور کو دے دی ہو، کہ کسی جگہ ایسا نہیں ہوا. غور کیجئے، اس سے بھی افضل پانی علماء نے لکھا وہ کون سا ہے. ایک مرتبہ سفر کے موقع پر پانی کی شارٹیج کمی پڑ گئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا. سبحان اللہ، اور سب کا کام ٹھیک ہو گیا. تو علماء حضرات نے لکھا ہے کہ یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا. نماز کو دیکھ لیجئے، پہلی امتوں پر جو نمازیں تھیں وہ اس وقت کے حساب سے بالکل ٹھیک تھی، لیکن یہ کہ قیام بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، یہ ساری چیزیں نہیں تھی کہ کہیں کچھ تھا کہیں کچھ تھا. اس امت کو جو نماز ملی وہ کامل ملی، اکمل ملی، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ملے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملے، سب کو ملے. لیکن آقا دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے، کسی اور کو ان جیسے نہیں مل سکے. ایسے یار اللہ نے عطا فرمائے. اللہ اکبر. ابھی تفصیل تو اس میں اور بھی بہت سی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کو سمجھنے کے لیے کہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، انبیاء میں سب سے افضل ہے،
اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہر چیز سب سے افضل ہے اور بہتر سے بہتر ملی۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کسی اور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی دے دی گئی ہو۔ اگر ہم ان باتوں کو مانتے ہیں دوسری چیزوں کے بارے میں تو اعمال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اعمال کسی کو مل سکتے ہیں؟ آج ہم کافروں کی تقلید کرتے ہیں، یہودیوں کی تقلید کرتے ہیں، نصارہ کی تقلید کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کی تقلید کرتے ہیں، لباس میں، اپنے انداز میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں۔ ارے میں تو بڑھ کر کہوں گا کہ کسی نبی کو اللہ نے وہ طریقہ نہیں دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ کافروں اور یہودیوں کی بات کیا کرنی، کسی نبی کو وہ طریقہ نہیں ملا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سب سے افضل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ داڑھی والا سب سے افضل، عمامہ پہن لینا، پگڑی سب سے افضل، ہر چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی شادی کے بعد رکھیں گے، خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے۔ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں، شیو کروا کے شیشے کے سامنے خوب نظر آ رہے ہیں۔ یقین مانیں اس جیسا بدصورت کوئی نہیں۔ مجھے بتائے کہ اگر داڑھی خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نہ دیتے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اتنا حسن تھا۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اور آقا علیہ السلام کو جو حسن دیا اس کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہنے لگی کہ اے مصر کی عورتوں، تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو سینے کاٹ لیتے، سینے پر چھریاں پھیر دیتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے بتائیں داڑھی والا تھا یا بغیر داڑھی کے تھا؟ کہیں کوئی روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیو کروائی ہو، داڑھی منڈوائی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز افضل اللہ کی طرف سے ملی۔ اب اپنے موضوع سے متعلق چند باتیں ہم کریں گے، جسے پہلے کھانے پینے کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں لباس کے بارے میں بھی آئی تھی اور آگے بھی آئے گی۔ اسی طرح آج ہم صافہ یعنی عمامہ کے بارے میں آج بات کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔ اتنے قیمتی اور اہم وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر عمامہ تھا۔ ایک اور صحابی عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خوشنما اور پروقار منظر آج بھی میری نظروں کے سامنے ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے اور سیاہ عمامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تھا اور اس کا شملہ دونوں شانوں کے درمیان میں تھا، دونوں کندھوں کے درمیان میں پیچھے تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ منظر آج بھی مجھے نظر آ رہا ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سیاہ عمامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمامہ باندھو۔ یہ باندھو کا کیا مطلب ہے؟ خواہش بتا رہے ہیں اور حکم بھی دے رہے ہیں۔ جب بڑے کوئی بات کرے تو حکم کے درجے میں ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کہہ رہے ہیں یا صرف صحابہ کو کہہ گئے تھے؟ کیا یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے تھی، یا ہمارے لیے بھی ہے؟ ہم سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے۔ تو ذرا سنیے، اگر میرے لیے ہے تو میں بھی سنوں اپنے کانوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمامہ باندھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت ملائکہ یعنی فرشتے ان کی خاص نشانی ہے، اور اس کے کناروں کو پیچھے ڈال دیا کرو۔ یہ شملہ ہے، جو بچ جائے اس کو پیچھے ڈال دیا کرو، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمامہ باندھا کرو
اس سے تمہارے حلم اور بردباری میں اضافہ ہوگا۔ بردباری کو وقار سمجھ لیجئے اور حلم اس کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علم والے ہیں اور حلم والے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سیاہ عمامہ پہنے ہوئے تھے، یعنی کالے رنگ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں ہماری مدد کے لیے جو ملائکہ بھیجے تھے وہ عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ تو پگڑی باندھنا انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پہنتے تھے، اور ترک کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عمامہ آج بھی موجود ہے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پگڑی باندھتے تھے۔ یہی ایک بات ہمارے لیے کافی ہے۔ جمعہ کے دن ہم تیاری کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں اور باقی مسنون اعمال کرتے ہیں، تو عمامہ بھی پہن لیا کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میری امتی کو اس کو پہنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میرے امتی اس کو پہنے، اس پر ذرا غور کریں۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اور اس کے فرشتے جمعہ والے دن عمامہ باندھنے والوں پر دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور آج بعض حضرات پہلے وہ نائی کے پاس جا کر شیو بنواتے ہیں کہ جو ماں پڑھنا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ کی رحمت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ ہم سنتوں پر عمل کرتے چلے جائیں تو رحمتوں اور برکتوں کا نزول دیکھتے چلے جائیں گے۔ ہماری زندگی میں جتنی سنتیں آئے گی اتنی برکتیں آئے گی، جتنا ہم یہودی و نصارہ کے طریقوں پر چلیں گے اتنی بے برکتیاں آتی چلی جائے گی۔ اور یہ عمامہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ عمامہ عربوں کا تاج ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ عربوں کا تاج ہے۔ ارے میرے بھائیوں، آج اپنے سروں پر کپڑے کا عمامہ سجا لو، کل اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی اور ہیرے کا عمامہ عطا فرمائیں گے جو چمکدار ہوگا، سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ لیکن آج یہ کپڑے کا پہن کر دکھائیں۔ مجھے نہیں دکھانا، نہ کسی اور کو دکھانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کے لیے پہننا ہے۔ آپ یہاں کپڑے کا عمامہ لے کر پہن لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے اللہ ہمیں جنت میں اور قیامت والے دن ایسے عمامہ عطا فرمائیں گے کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سودا ہے اللہ سے کر لیں، انشاءاللہ اللہ دیں گے۔ اس امت کا اکرام اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیسے کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اکرام عمامہ سے کیا ہے۔ عمامہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کے لیے اتارا ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے مسلمان کے لیے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کو صاحب تاج بنا کر رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ اکبر کبیرہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمامہ باندھا اور 4 انگل کے برابر شملہ چھوڑ دیا، یعنی عمامہ ہم خود باندھیں، اپنے بچوں کو بھی باندھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزیر خم کے دن، یہ ایک ایسا موقع تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں کچھ خاص فضائل بیان فرمائے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور عمامہ باندھا اور شملہ پیچھے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ دیکھو عمامہ اس طرح باندھا کرو۔ عمامہ خاص کر کے اسلام کی نشانی ہے، اور آگے فرمایا کہ یہ مسلمان اور کافروں کا امتیاز ہے۔ اسلام اور کافر کا امتیاز یہ کوئی چھوٹی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔